الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، السلام علیکم جناب عالی، آج میرے بھانجے نے مجھے کال کر کے بتایا اور مجھے ویڈیو کلپ بھی بھجوا دی ہے کہ جن کے مطابق ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا درست نہیں، اور نہ ہی ہمیں اپنے ان عزیز و اقارب و ماں والدین جو کہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے نام کی قربانی بھی نہ کرنی چاہیے۔ مجھے ان باتوں سے کافی تشویش ہے، برائے مہربانی مجھے درست رہنمائی عطا فرمائیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مع ریفرنس کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ ایک صاحب کا سوال ہے۔ اور اسی طرح کل میرے محترم معزز دوست اور بھائی ایس پی ارسلان شاہ زیب صاحب نے بھی کال کر کے کہا کہ ایک انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور کچھ دیر پہلے عبداللہ انوری بھائی نے بھی کال کر کے یہی مسئلہ پوچھا، تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے ایک مختصر ویڈیو کلپ ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ لوگوں تک جو صحیح بات ہے وہ پہنچ سکے۔ دیکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح وہ عزیز و اقارب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا، یعنی قربانی کر کے ان کو ایثار ثواب کرنا، ان کو ثواب پہنچانا، ثواب بخشنا، یہ جائز بلکہ باعث اجر اور فضیلت ہے۔ اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہو تو اس کو جو ہے یہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ان کی طرف سے قربانی کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، تو ہمیں کم سے کم یہ وفاداری تو کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں مختصراً گفتگو عرض کروں گا تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، دلائل کے ساتھ۔ دیکھیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی خود فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ زندہ تھے اور کچھ انتقال بھی کر چکے تھے، اور ان کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور یہ کام کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ جو کام، جو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ یہ کام میرے ساتھ خاص ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات قرآن پاک اور حدیث شریف میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے 2 مینڈے ذکر کی، اب ہم ذکر کریں گے۔ 2 مینڈے ذبح کیے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، یہ صحیح مسلم میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے کا حکم دیا، اقرن یطع فی سواد و یبرق فی سواد و ینظر فی سواد، یعنی اس کے کھر، گھٹنے اور آنکھوں کے حلقے سیاہ تھے۔ فأتی بہ لیضحی بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مینڈا لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کرے۔ فقال لہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، حلمی المدیہ، چھری لے آؤ۔ ثم قال، پھر فرمایا، اشحذیہا بحجر، اس کو تیز کر دو پتھر کے ساتھ۔ ففعلت،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا کیا، ثم اخذها واخذ الكبش، پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری لی اور مینڈھا پکڑا، فاضجعه، تو اس کو کروٹ کے بل لٹایا، ثم ذبحه ثم قال، پھر اس کو یہ کہتے ہوئے ذبح فرمایا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما، ثم ضحى به، پھر اس کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1967 ہے۔ اور اس طرح سنن ابو داود میں ہے، عن حنش رحمہ اللہ قال رأیت علی یضحی بکبش، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ یضحی بکبشین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے قربان کر رہے تھے، فقلت له، تو میں نے ان سے عرض کیا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ آپ 2 مینڈے کیوں ذبح کر رہے ہیں، ایک کیوں نہیں؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدی حکم فرمایا ہے، ان اضحی عنہ، کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، فانا اضحی عنہ، لہٰذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ ابو داود میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 279 ہے، 279۔ اور اس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع ترمذی میں بھی جیسی حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ ایک تو اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ اس میں ایک راوی ابو الحسنہ، وہ مجہول ہے، ان کے نام کا پتہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ان کا نام محدثین نے ذکر کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام حسن ہے، اور بعض حضرات نے ان کا نام حسین ذکر کیا، اور اس میں ایک راوی حنش، اس پر بھی بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے، یہ راوی واقعی متکلم فیہ ہی ہے، بعض حضرات نے ان پر جرح کی ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کی تعدیل بھی کی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے درجہ جو ہے وہ صحت کے درجے میں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث پر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوصانی، کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، کوئی تو وصیت ہو گئی، تو وصیت کو پورا کرنا لازم تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی فرماتے تھے، وگرنہ قربانی جو ہے وہ میت کی طرف سے درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو وصیت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو میری وراثت ہے اس میں سے اتنا حصہ فلاں کو دینا، 1/3 تک نافذ کی جاتی ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی وراثتی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے انبیاء کے بارے میں، لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، کہ انبیاء نے درہم و وراث نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا ہے، تو انبیاء کے وراثت تو جاری ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو وصیت ہے اس سے جو عام وصیت ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تاکیدی حکم مراد ہے، کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم فرمایا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ اور اس طرح بعض روایت میں اس میں اوصانی کی جگہ پر امرا کا لفظ آتا ہے، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ایسا کروں۔ اور اسی طرح بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے، فرماتے ہیں واختلفوا اہل العلم، اہل علم نے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ الاضحیۃ عن المیت افضل او التصدق افضل، کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے۔ ذهب بعضهم الى ان التصدق افضل، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صدقہ کرنا افضل ہے، وذهب بعضهم الى ان الاضحیۃ افضل، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ اور اس طرح مالکیہ کے ہاں میت کی طرف سے قربانی کرنا انہوں نے مکروہ لکھا ہے، لیکن ایک وجہ تو انہوں نے یہ لکھے لعدم وارد، کہ اس میں کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہوئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ
یہ جو ہے وصیت تھی. تو وصیت تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وصیت سے مراد عام وصیت نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کی تو اپنی وراثت ہوتی نہیں ہے. اصل جو وجہ ہے مالکیہ کیا ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھی ہے وجہ کہ پھر لوگ آپس میں مباحات مفاخرت کریں گے، یعنی اپنے مردوں کی طرف سے قربانی کرنے میں مفاخرت اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اگر دیکھا جائے ہمارے عرف میں ایسا نہیں ہوتا کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنے پر میں ایک دوسرے سے کا مقابلہ کیا جاتا ہو، لہٰذا یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا. اصل وجہ جو ہے ان کے ہاں مکروہ ہونے کی یہ ہے. اور بعض شوافی کے ہاں بھی یہ جائز ہے، بعض شوافی کے ہاں بھی یہ قربانی جائز ہے، اور حنابلہ کے ہاں بھی جائز ہے. حنابلہ کی ایک کتاب کا میں حوالہ عرض کروں گا، شرح زاد المستقنع للشنقیطی میں ہے، فدل هذا الحدیث، یہ حدیث دلالت کرتی ہے، یعنی جو حدیث میں نے ابھی نقل کی، کما نص العلماء والمحققون، جیسے علماء اور محققون نے تصریح کی ہے علی مشروعیت التضحیۃ علی المیت، کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ مشروع ہے، جائز ہے. ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں، ان یضحی الانسان عن والدہ ووالدتہ، کہ انسان اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے، وان یتقرب الی اللہ عز وجل فی ذلک اليوم المفضل بالاضحیہ، اور اسی طرح اس فضیلت والے دن میں، قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ عز وجل کا تقرب حاصل کرے. تو حنابلہ کے ہاں بھی یہ قربانی جائز ہے. اچھا، اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ہدیہ اور ہبہ جائز تھا. دیکھیے گا، یہ اعتراض تو بالکل بنتا ہی نہیں، یہ تو ایک چیز کو الٹا کرنے والی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صدقے سے جو صدقہ ممنوع تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ صدقہ کا گوشت کھانا، صدقے کی چیز کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھی. تو یہ وہ صدقہ نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تناول نہیں فرما رہے، یہ صرف ایصال ثواب ہے. ہم قربانی کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بخشتے ہیں، یا اپنے اعز و اقارب کو اس کا ثواب. تو اس لیے یہ صدقے والا اعتراض جو ہے یہ بھی اس پر نہیں بنتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس طرح جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز، بلکہ باعث اجر اور فضیلت ہے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.